وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب یہ مبارک آیات سورۃ اللیل کی آخری 17 سے لے کر 21 تک آیات بینات کا خلاصتاً ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اصل میں یہ شان صدیق میں جو نازل ہونے والی آیات بینات ہیں، ان کی تعداد بے شمار علماء نے تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب فیضان صدیق اکبر میں 32 آیات کریمہ کا تذکرہ ہے، جس میں یہ آیات بھی ہیں، اور بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، بلکہ بعض دور حاضر کے محققین یہ کہتے ہیں کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد آیات کریمہ کا نزول ہوا ہے، سب سے زیادہ خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق کی شان میں آیات اتری ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے اتقا۔ یہ متقی سے بھی بڑا وصف ہے اتقا کا۔ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کریم اعلان کرتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، احترام والا، مقام والا وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے جو آپ نے ابھی سماعت کی ہے۔ تو بہرحال سورۃ اللیل کی جو آیات ہیں، اس میں امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے، تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی فضائل بہت زیادہ ہیں، ہم نے پچھلے جمعہ بھی تقریباً فضائل بھی کچھ بیان کیے اور آپ کی افضلیت کے حوالے سے کلام بھی کیا۔ آئیے ان کے فضائل میں سے سنیے کچھ باتیں۔ صدیق اکبر عتیق و اطہر کی وہ ذات والا صفات ہے کہ دنیا میں اسلام لانے سے قبل اور اسلام لانے کے بعد ان سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ جوئے سے، شراب سے، زنا سے اور دیگر باتوں سے آپ محفوظ رہے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایسے پیارے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا۔ جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو اس پر یہ الزام لگانا کہ باغ فدق غصب کر گئے، یہ سوائے بغض کی اور کچھ نہیں ہے، بغض ہے۔ یہ رافضیوں کا پھیلایا ہوا ایک چٹکلا اور یہ مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کر کے ٹاٹ کا لباس پہن لیں، بٹن بھی نہ لگیں، کانٹے لگا لیں، عرشوں کے مالک کے جبریل آ کر کے حضور کی بارگاہ میں کہیں آقا آپ کا صدیق آ رہا ہے، اور صدیق جس حال میں آج ہے تمام فرشتے بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ بھی بڑا راضی ہے۔ تو جب اپنا سارا مال، آل، اولاد حضور کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں تو انہوں نے
باغ فدق کو کیا کرنا ہے اور خاتون جنت کی ناراضگی کو مول لے کر کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے کائنات عالم میں کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔